تخلیقی تصور، انگلش میں کہتے ہیں کریٹیو ویژولائزیشن۔ یہ کتاب نیو یارک ٹائم کی بیسٹ سیلر بک ہے۔ اس کو شکتی گوان نے لکھی تھی۔ وہ ایک بہت اچھی ٹیچر ہیں، جیسا کہ ان الفاظ سے دیکھا جا سکتا ہے جو وہ اس کتاب میں لکھتی ہیں۔ ان کو دلکشی کے قانون اور اپنی ذات سے واقف ہونے کی حیرت انگیز بصیرت ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مشق بتائی جس میں 10 منٹ میں نے 10 سال کے خوف سے چھٹکارا حاصل کیا۔ The science is out there to prove that knowing how to visualize your end results can provide results. سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے حتمی نتائج کو تصور کر کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کر سکتے ہیں تصور کر کے۔ مین میسج اس کتاب کا یہ ہے کہ پہلے آپ تصور کریں، ویژولائز کریں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ ویژولائز کر لیں گے، تصور کر لیں گے، تو وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اس کتاب میں آپ یہ سیکھیں گے کہ آپ اپنے تخیل کو، ویژولائزیشن کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تخلیقی تصور میں آپ کو اہداف کا ادراک کرنے اور زندگی میں جو چاہیں حاصل کرنے میں مدد کرنے کی صلاحیت ہے۔ یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو مقصد کے حصول کے لیے یقین ہے اپنے اوپر، تب آپ کو وہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ ایکسیپٹنس یا قبولیت، آپ کو اپنے اندر اہلیت محسوس کرنی چاہیے کہ آپ اس چیز کو حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ اثبات لکھنا یعنی افرمیشنز لکھنا یہ ایک متحرک ٹیکنیک ہے۔ جب ہم چیزیں لکھتے ہیں تو یہ آپ کے شعور کو دوہری توانائی دیتی ہے۔ گول ترتیب ایک طاقتور عمل ہے۔ ایسا کرتے وقت ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری تصورات حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ Goal setting is a powerful practice. In doing it, we acknowledge that our fantasies can become reality. سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یقین کریں کہ آپ یہ چیز حاصل کر لیں گے۔ تخلیقی تصور دراصل صرف ایک ٹیکنیک نہیں ہے، یہ ایک مستقل نقطہ نظر ہے جسے ہم زندگی میں لے سکتے ہیں۔ اس بات کی گہرائی سے سمجھنے کے بارے میں کہ ہم حقیقت کے مستقل تخلیق کار ہیں، اور ہر لمحے میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ It's about deeply realizing we are the continuous creators of our reality and taking responsibility for that in every moment. تخلیقی تصور ایک ذہنی ٹیکنیک ہے جو خوابوں اور اہداف کو سچ کرنے کے لیے تخیل، ذہنی امیجز، افکار کی قوت اور کشش کے قانون کو استعمال کرتی ہے۔ Creative visualization is a mental technique that uses the imagination, mental images, the power of thoughts and the law of attraction to make dreams and goals come true. صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا تخلیقی تصور آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور کامیابی اور خوشحالی کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کے ماحول اور حالات کو بدل سکتی ہے اور اپنی زندگی میں رقم، مال، کام، لوگوں اور محبت کو راغب کر سکتی ہے۔ تخلیقی تصور ذہن اور خیالات کی طاقتوں کو استعمال کرتا ہے، اور یہ ہر کامیابی کے پیچھے کی طاقت ہے۔ کسی خاص واقعے، صورتحال یا کسی شے کا تصور کرتے ہوئے آپ اسے اپنی زندگی میں راغب کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ جادو کی نظر کہلا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی جادو شامل نہیں ہے، صرف خیالات اور قدرتی ذہنی قوانین کی طاقت کا فطری عمل ہے۔
دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس تکنیک کو فطری طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس بات سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح اس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں۔ تمام کامیاب لوگ اسے اپنی زندگی میں جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں مطلوبہ کامیابی کی طرف راغب کرتے ہیں، اپنے مقاصد کو پہلے ہی حاصل کیے ہوئے تصور کی طرف راغب کرتے ہیں۔ لاشعور دماغ ان خیالوں اور ذہنی امیجنوں کو قبول کرتا ہے جنہیں آپ اکثر اپنے دماغ میں دہراتے ہیں۔ یہ ذہنی مشق اس کے مطابق آپ کی ذہنیت کو بھی بدلتی ہے۔ اسی طرح آپ کی عادات اور اعمال بھی بدل جاتے ہیں۔ خیالات ایک ذہن سے دوسرے دماغ کی طرف سفر کرتے ہیں، اور اگر وہ کافی مضبوط ہیں تو وہ لوگوں کو غیر شعوری طور پہ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کی خواہشات اور اہداف کے حصول میں مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی پریشانیوں اور مشکلات پر سوچتے ہیں اور اسی وجہ سے اس طرح کے واقعات اور حالات کو تخلیق کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو اپنے خیالات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے خیالات اور دماغی نقشوں کو تبدیل کر کے آپ اپنی حقیقت کو تبدیل کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ چھوٹے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور اپنی قسمت اور پیسے کی کمی کے بارے میں سوچتے ہیں تو اپنے خیالات کو تبدیل کریں اور بڑے اپارٹمنٹ میں تصور کریں رہ رہے ہیں، اور تصور کریں آپ بہت ہی امیر اور مالدار ہیں۔ اگر آپ یہی ویژولائز کریں گے تو وہی چیزیں پھر آپ حاصل کر سکیں گے۔ تصور کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے اور ہم اس کے استعمال میں کچھ حدیں ہیں۔ یہ حدود ہمارے اندر ہے۔ Creative visualization can do great things, but for every person there are some areas in which he might find hard to change. The power of visualization is a mighty power, but there are some limits to using it. تخلیقی تصور کو کس طرح استعمال کریں؟ کسی مقصد کے بارے میں فیصلہ کریں، کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اب آپ اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں یا ان کو کھلا رکھیں۔ اپنے مقصد کو واضح طور پہ دیکھیں، رنگوں، آوازوں اور نقل و حرکت سے ذہنی امیج کو زیادہ سے زیادہ زندہ بنائیں۔ یقین کریں کہ آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں اس کو انگلش میں پڑھ دیتا ہوں۔ How to use creative visualization. Decide about a goal. Sit down in a quiet place. You may close your eyes or keep them open. Visualize your goal clearly. Make the mental image as alive as possible with colors, sounds and movement. Believe that your goal has been accomplished. اس عمل کو ہر دن 5 سے 10 منٹ تک دہرائیں۔ اپنے ذہنوں میں شکوک اور شبہات کو داخل نہ ہونے دیں۔ تخلیقی تصور یا کریٹیو ویژولائزیشن ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، اور آپ اپنے دل کی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں اور ذاتی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور آلہ ہے۔ تخلیقی تصورات آپ کے تخیل کو استعمال کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ کریٹیو ویژولائزیشن از اے اسپیسیفک وے آف یوزنگ یور امیجنیشن۔ جب آپ اپنے مطلوبہ مستقبل کے تصور کی مشق کرتے ہیں تو آپ یہ مستقبل تخلیق کرتے ہیں۔ As you practice visualization, the future you want, you create that future. یہ اضطراب اور افسردگی کی نفسیات کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ It has been used for psychological healing of anxiety and sadness, as well as to improve self-confidence and self-esteem. Everything is energy, including thought. ہر چیز، سوچ و فکر، یہ سب توانائی ہیں۔ توانائی کا مقناطیسی معیار ہوتا ہے تاکہ کچھ مخصوص خیالات اور احساسات اسی طرف کی توانائی کو راغب کر سکیں۔
صرف ایک مقصد کا انتخاب کرنا ہے۔ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچیں جو آپ ہونا چاہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، آپ جس چیز یا نتائج کو چاہتے ہیں اس کا ذہنی تصور بنائیں، اس کا تصور کریں جیسے یہ پہلے سے موجود ہے، جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ مراقبہ سیکھیں۔ زیادہ تر لوگ بچپن میں اور ساری زندگی منفی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ اکثر والدین یا اساتذہ کے ذریعے بولے گئے الفاظ آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں جو کہ آپ کو ناکامی کی طرف محسوس کراتے ہیں۔ ان بلا اجازت خیالات سے نپٹنے کا ایک طریقہ مراقبے کی مشق ہے۔ آپ جو بھی سوچتے ہیں آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ جس چیز پر آپ اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں وہ آپ اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ جو آپ تصور کرتے ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں۔ تصور آپ کو اپنے خیالات کو ہدایت دینے اور اپنے اعمال کو ایک سمت میں چلانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ہر فرد جو آپ کو کامیاب نظر آتا ہے وہ اپنی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی کو راغب کرنے کے لیے شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ تصور کرتا ہے۔ Every single individual that is successful visualizes consciously or unconsciously to attract success and prosperity into their lives. تخلیقی تصور کریٹیو ویژولائزیشن ایک طاقتور ٹیکنیک ہے۔ اسے ایک قسم کی مشق کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے جو اپنے دماغ میں بار بار دہرا کے انسان کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کو اپنی تخیل کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کو متاثر کرنے میں استعمال کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو تصور کی طاقت آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو اپنی طرف راغب کرنے میں مدد کرے گی جو آپ نے کبھی دیکھا تھا۔ To accomplish great things, we must first dream, then visualize, then plan, believe, act. ان عظیم کاموں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے خواب دیکھنا، پھر تصور کرنا، پھر منصوبہ بندی کرنا، یقین رکھنا اور عمل کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں اب تک جو بھی کامیابی حاصل کی ہے وہ صرف اور صرف تصور کے ذریعے۔ تخلیقی تصور کریٹیو ویژولائزیشن ایک قسم کی ذہن سازی کی ورزش ہے جسے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے دماغ کی طاقت۔ اگر آپ مستقل طور پہ کچھ خیالات کو اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں تو آپ کا لاشعوری دماغ ان خیالات کو قبول کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو طویل مدتی ذہنیت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ذہنیت میں یہ تبدیلی پھر آپ کے طرز عمل، احساسات اور عادات کی طرف اثر ڈال سکتی ہے اور اسی وجہ سے تخلیقی تصور اتنا مؤثر ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے فوکس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھ کر اور تصور کر کے دراصل اپنی توجہ کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں۔ جب آپ تصور کرتے ہیں آپ عام طور پہ اپنے آپ کو کامیابی کے حصول اور مثبت حالات کا سامنا کرنے کی تصویر بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا خود اعتمادی بڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ اپنے آپ پر یقین کرنا شروع کر رہے ہیں اور آپ کے تصورات سچ ہو سکتے ہیں۔ تصور کی ٹیکنیک آپ کو اپنے اہداف پر توجہ مرکوز بڑھانے اور اپنے اہداف پہ توجہ برقرار رکھنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔